یہ اپنے دوست قبیلے کے سردار تھے، یہ آئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ تو ان سے کفار مکہ نے کہا، بڑے تعلقات سے آپس میں ان کے، تو کہنے لگے کہ یہاں ہمارا ایک عزیزی ہے، اس نے ایک عجیب دعویٰ کیا ہے، تو ایک ایسا کلام اس کے اوپر اترا ہے، اتنا وہ پاورفل کلام ہے، جو اس کو سن لیتا ہے نا ایک دفعہ، جس نے اس کلام کو سن لیا وہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرتا، رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرتا، دنیا کی پرواہ، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے میں سمجھدار آدمی ہوں، شاعر آدمی ہوں، مجھے کیا؟ انہوں نے کہا پھر بھی تو نا اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لے، یہ طواف کر رہا ہے، اپنے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی ہے۔ امام کائنات محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھ کر جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک چکر لگایا اس نے، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، چوتھا لگایا، جب پانچویں چکر پہ آیا کہتے میں یار سمجھدار آدمی ہوں، اپنے قبیلے کا سردار، لوگوں نے مجھے ایسے تو نہیں بنایا ہوا، سن تو صحیح کہتا کیا ہے، تو نے ایسے ان کی باتوں پہ آ کے جو اپنے کانوں میں روئی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ کلام کو سننا تو چاہیے نا، پھر اس کا توڑ پیش کرنا چاہیے۔ بات سنو اگلے کی، پھر اس کا توڑ کرو، جواب دو اس کا۔ بات کو کم از کم سننا تو چاہیے، روئی پھینک دی۔ امام کائنات جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پڑھ رہے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب یہ کلام پڑھا کہتا ہے واقعی یہ کلام تو سچا کلام ہے، یہ تو سچا کلام ہے۔ یہ ہے قرآن مقدس کی تاثیر کہ جن لوگوں نے بھی اس کو سنا، جن کو سنایا گیا، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی جو ہے پیدا